محترم ناظم جامعہ اور نائب معاون امیر حلقہ محمد الیاس فلاحی صاحب اور ناظم شہر محترم واجد علی خان صاحب، واجد قادری صاحب اور امیر مقامی وسط محترم شاداب موسیٰ صاحب اور دیگر سامعین اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ جامعۃ الصفہ کا تاسیسی سال ہے، دوسرا سال ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ اس دوسرے تاسیسی سال میں کسی حد تک کامیابی کے ساتھ ہم داخل ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے اختتام کیا ہے ان 2 سالوں کا اور نئے سال میں ہم داخل ہوئے ہیں، اور یہاں جو تجدید مقاصد کا موقع ہے کہ ہم یہاں اپنے مقاصد کی تجدید کر رہے ہیں، جس میں مجھ کو خاص طور پر قرآن و سنت کا گہرا فہم و مطالعہ اور دینی بصیرت پر یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ صفہ کے انتظام سے اور مشاورت میں اور صفہ کی سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے کون سے ایسے مقاصد تھے جو مستحضر تھے، اور انہی مقاصد کو سامنے رکھ کر صفہ کو قائم کرنے کا، جامعۃ الصفہ کو قائم کرنے کا فیصلہ لیا گیا تھا۔ اس میں ایک سب سے اہم اور جو مقصد تھا وہ قرآن و سنت کا گہرا فہم اور مطالعہ تھا۔ پیاری بچیوں اور معزز سامعین، ہم موجودہ حالات پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پورا ہندوستانی سماج، پوری دنیا کے سماج کے ساتھ ساتھ ہم ہندوستانی سماج کی خاص طور پر بات کریں، جہاں ہم نے اس مدرسے کے کو مطلب جن مقاصد کے ساتھ قائم کیا، تو پورا سماج جو ہے ٹوٹتے بکھرتے خاندان کا شکار ہے۔ ہمارے مطلب بچیاں جو خواتین جو ہیں وہ فحاشی اور عریانیت کی طرف ہے۔ انسانیت کو ایجوکیشن کے نام پر ایسے فلسفیز کا شکار بنا دیا گیا ہے جہاں وہ وقت کا ضیاع یا کچھ مہارتوں کو سیکھنے کو، اس سے علم کو تعبیر کرتے ہیں۔ وہیں پر اس بات کی ہمارے اکابرین نے کوشش کی ہے کہ ہم یہاں پر کچھ گروہ کے ساتھ کو مخصوص کرتے ہوئے وہ لوگ جو علم کی طلب رکھتے ہیں انہیں قرآن مجید کا شغف پیدا کریں ان میں، تاکہ وہ اپنے سماج میں فلاح و بہبودی کا کام کر سکیں۔ علم حاصل کرنا یا علم تک پہنچنا آج کے زمانے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نالج ایکسپلوژن کا ایک ایسا تماشا ہے جو دنیا میں کریٹ ہو گیا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے، لیکن جس چیز کا فقدان ہے، جس چیز کی کمی ہے، وہ ہے تفقہ، غور و فکر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر کس مقصد سے انسان کو بھیجا، اس مقصد سے انسانوں کا دور ہو جانا، اس کی تجدید کے لیے اور اس مقصد کے تحت خاص طور پر کہ قرآن مجید میں تدبر کیا جائے اور قرآن دین کا صحیح فہم عطا کرنے کے لیے صفہ کو قائم کیا گیا۔ اور وہ صفہ ہمارے سامنے موجود تھا ایک نشان راہ کے طور پر، وہ عالمی صفہ، ایک عالمی ادارہ جس پوری عالم کے اندر ایک آئیڈیالوجی پیش کرنے والا وہ صفہ، قدیم صفہ ہمارے سامنے تھا، جس کے لیے قرآن مجید نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدین، کہ ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ پورے کے پورے اسلام کے لیے نکلتے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ قرآن مجید نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر گروہ میں سے کچھ افراد یہاں آتے مدینہ کی طرف اور صفہ پر علم حاصل کرتے، اور پھر وہ عرب کے بدوؤں سے قرآن مجید نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ صفہ میں آتے اور آ کر وہاں پر تفقہ فی الدین حاصل کرتے اور پھر پھیل کر لوگوں میں تعلیم پھیلاتے یا علم کا صحیح شعور پیدا کرتے۔ معزز سامعات، علم کا صحیح شعور اللہ تعالیٰ ان منتخب بندوں کو جن کو وہ پسند فرماتا ہے انہیں صحیح شعور عطا فرماتا ہے۔ علم دین کو حاصل کرنے والے جو لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور جن میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اور علم وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا و جہاں کی زندگی سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ جو علم کا نشہ چکھ لیتا ہے پھر اس پر کوئی نشہ کام نہیں کرتا۔ آج اگر آپ دیکھیں گے تو مشکل ترین علوم کو حاصل کرنے کے لیے لڑکیوں کی تعلیم اور لڑکوں کی تعلیم کے نام پر ہر ایک مشکل ترین علوم کو حاصل کر رہا ہے۔ عصری علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی تمام مال اور سرمایہ لگانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لگا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان مخصوص دلوں کے اوپر اس بات کا ادراک فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کریں، اللہ کے دین کو سمجھیں اور قرآن مجید کو سمجھیں۔ یہ وہ مخصوص بندوں کے اوپر ادراک ہوتا ہے جن کو اللہ منتخب فرماتا ہے، کیونکہ علم دین ہمیشہ سے ہر زمانے میں تفقہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ تفقہ فی دین اللہ تعالیٰ ان کو مخصوص فرما دیتا ہے، ان بندوں کو گروہ میں سے بھی چند افراد کو مخصوص فرماتا ہے۔ اور پھر ہم نے
تمام ادوار میں، تمام پیغمبروں کے ادوار میں اور تمام ادوار میں ہم نے دیکھا کہ وہ مخصوص گروہ جو اللہ کے دین اور مقصد کو قرآن مجید کے بھیجنے اور کائنات کے نظم کے مقصد پر ہمیشہ فوکس رہا ہے، اور وہ فوکس رہنا ایسا ہے کہ جو اس کا نشہ چکھتا ہے پھر وہ دنیا و جہان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دنیا کے تمام علوم انسان کو مادہ طلب بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس مقصد سے انسان کو بھجوایا ہے اس کو واضح کرتا ہے۔ جب انسان تدبر کرتا ہے تو پھر وہ آخرت طلب بنتا ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور علم جب دنیا سے بے نیاز کر دے تبھی وہ علم ہے، جب وہ انسان کو بے نیاز کر دے، جیسا اس طرح بے نیاز کر دے جیسے میدان جنگ میں ایک مجاہد جب چلتا ہے تو اس کے اعضا و جواہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز صرف ایک عشق کی طرف چلا جا رہا ہے۔ جیسے شعر بیدل نے اپنے فارسی کلام میں بڑا اچھا اس کو کہا، میں ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں اور ابھی میں آپ سے کہوں گی، فیض معنی در خور تعلیم حرب مغز نیست، فیض معنی در خور تعلیم حرب مغز نیست، نشر چوں بعد نتون در دل پیمان ریخت۔ بیدل کہتے ہیں کہ فیض معنی در خور تعلیم، یعنی کسی بھی ایسے انسان پر تعلیم کبھی اثر نہیں کرتی، کبھی اثر نہیں کرتی ایسے انسان پر جس میں مغز نہیں ہے۔ اور نیچے کے مصرے میں کتنا پیارا انہوں نے مطلب مثال دی ہے، نشر چوں بعد نتون در دل پیمان ریخت، یعنی نشہ جب کچے مٹی کے پیالے کے اندر رات بھر شراب پڑی رہے گی اس کو نشہ نہیں چڑھے گا، لیکن وہی شراب کو اگر انسان ایک گھونٹ چکھ لے تو جھوم اٹھے گا۔ تو علم بھی ایسا ہی ہے کہ جس فرد پر ایک آیت بھی اثر کر لے تو اس کو دنیا سے بے نیاز کر دے گی اور نشے میں وہ آ جائے گا، اور جس انسان پر کلام کا نشہ نہیں چڑھا، علم کا نشہ نہیں چڑھا، وہ مٹی کا کچا پیالہ ہے جس میں رات بھر بھی شراب پڑی رہے تو وہ بے عمل ہے۔ اس نے بیدل نے پورا فلسفہ بیان کر دیا ایک شعر کے اندر کہ علم وہ ہے جو آپ کو بے نیاز کر دے، علم وہ ہے جو آپ کو نشہ چکھا دے، علم وہ ہے جس سے انسان جھوم اٹھے کہ نہیں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اس بڑے مقصد کا واضح ہو جانا، اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل کے اندر وہ چیز نہ آنا، انسانوں سے بے نیازی کا اختیار نہ کرنا، دنیا سے بے نیاز نہ ہو جانا، اور انسان کی سچی طلب کا پیدا نہ ہو جانا۔ ایسا ہی ہے جیسے کچے پیالے میں رات بھر بھی مٹی کے پیالے میں شراب پڑی رہے تو کوئی اثر نہ کرے، تو ایسا ہی فیض معنی بے معنی ہر بے مغز نیست، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایسے ہی دیکھیں کہ جتنے فلسفے پڑھنے والے لوگ ہیں جو علم کے عاشق تھے وہ دراصل کائنات میں کھوجتے تھے اپنے آپ کو، کائنات کو پڑھتے تھے اور کائنات میں اپنے وجود کی حیثیت متعین کرتے تھے، اور یہی بات جو ہے تفقہ فی الدین سے تعلق رکھتی ہے کہ ہم کائنات میں اپنے وجود کی حیثیت کو سمجھے، جس کو علامہ اقبال نے کہا بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اپنا نہیں بنتا نہ بن، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میں اسی بات سے اپنی بات ختم کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے اس صفحہ کو جس مقصد کے تحت ہم نے، جس درد اور مقصد کے تحت ہمارے اکابرین نے، ذمہ داران نے اس کا فیصلہ لیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اور مولا اس کو اتنی ترقی عطا فرمائے کہ ہم آخرت میں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بخشش کا، جو ان سے جڑے ہوئے ہیں بخشش کا سامان بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔